پیارے دوستوں اور ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید کرتے ہیں کہ آپ لوگ بخیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج کے اس ویڈیو میں ہم لوگ پڑھیں گے مصدر کی قسمیں۔ اس سے پچھلے ویڈیو میں ہم لوگ ضمیر کی قسمیں اور ہم لوگ اس سے پچھلے سب سے پہلے علم صرف شروع کیے تھے۔ آج ہم لوگ پورا کو ایک بار دیکھ لیتے ہیں کیا کیا پڑھے ہیں، اور تب ہم مصدر کی قسمیں پڑھیں گے۔ سب سے پہلے ہم لوگ پڑھے تھے علم صرف۔ علم صرف شروع اس لیے کیے تھے، قواعد تو پورا پڑھنا ضروری ہے، سبھی پارٹ کو پڑھنا ضروری ہے۔ ہم لوگ شروع کیے تھے علم صرف کو اس لیے کہ علم صرف خاص طور پر سہایک اردو انوادک میں علم صرف علم نحو ضروری ہے۔ تو اور کلاس 10 کلاس 12 سبھی کلاس کے لیے اردو قواعد ضروری ہے۔ تو ہم لوگ علم صرف شروع کیے تھے۔ علم صرف میں کیا کیا پڑھے اس کو آج دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے پڑھے تھے علم صرف ہے وہ علم ہے جس سے الفاظ کی بناوٹ، گردان اور الفاظ میں تبدیلی کا طریقہ معلوم ہو۔ علم صرف کا کیا فائدہ ہے؟ علم صرف کے فائدے ہے قواعد کے مطابق ایک لفظ سے دوسرا لفظ مقررہ علامتیں لگا کے بنا لیتے ہیں، جیسے پتھر سے پتھریلا۔ لفظ کسے کہتے ہیں؟ لفظ وہ سہرا یا آواز ہے جس کے ذریعے آدمی اپنی باتوں کو دوسروں تک پہنچاتا ہے۔ لفظ دو قسمیں ہیں، نمبر 1 لفظ موضوع، نمبر 2 لفظ محمل۔ لفظ موضوع کسے کہتے ہیں؟ لفظ موضوع جو کچھ انسان بولتا ہے اگر اس سے کوئی معنی نکلے تب لفظ موضوع کہلائے گا، اور لفظ محمل جس کا کوئی معنی نہ ہو۔ اس سے ہم لوگ پچھلی ویڈیو میں پڑھ چکے ہیں۔ آج شارٹ میں ہم لوگ دیکھیں گے صرف کیا کیا پڑھے ہیں۔ اور اس کے بعد پڑھے تھے کلمہ۔ لفظ موضوع کلمہ کہتے ہیں۔ کلمہ کی 3 قسمیں ہیں، اسم، فعل، حرف ہے۔ اور ہم لوگ پھر پڑھے اسم کی 2 قسمیں ہیں معنی کے اعتبار سے، نمبر 1 اسم ذات، نمبر 2 اسم صفت۔ اس کے بعد پھر ہم لوگ پڑھے بناوٹ کے اعتبار سے اسم کی قسمیں۔ بناوٹ کے اعتبار سے اسم کی 3 قسمیں ہیں، جامد، مصدر، مشتق۔ تو پھر ہم لوگ پڑھے کہ جامد کی 2 قسمیں ہیں، اسم معرفہ، اسم نکرہ۔ اسم معرفہ کو اسم خاص بولتے ہیں، اس نام سے واضح ہو جاتا ہے کہ اس میں خاص نام آئے گا۔ اسم نکرہ اسم عام، اس کو اسم عام بولتے ہیں۔ اسم معرفہ کو ہم لوگ ہندی میں ویکتی واچک سنگیاں، اور اسم نکرہ کو یعنی اسم عام کو جاتی واچک سنگیاں، اس کو انگلش میں کہتے ہیں پراپر ناؤن، کامن ناؤن۔ اسم معرفہ کو پراپر ناؤن، اسم نکرہ کو کامن ناؤن۔ اس کے بعد ہم لوگ پڑھے معرفہ کی قسمیں۔ معرفہ کی 7 قسمیں ہیں، علم، ضمیر، اسم اشارہ، موصول، معہود، مضاف، منادا۔ اس کے بعد پھر ہم لوگ علم کی قسمیں پڑھیں۔ علم کی 5 قسمیں ہیں۔ علم کی کتنی قسمیں ہیں؟ 5 قسمیں ہیں، کنیت، لقب، خطاب، عرف، تخلص۔ اور اس کے بعد ہم لوگ پڑھے ضمیر کی قسمیں۔ پہلا قسم ہے اسم معرفہ کی 7 قسمیں ہیں، علم، ضمیر۔ تو علم کی 5 قسمیں ہو گیا۔ پھر ضمیر کی قسمیں پڑھے۔ ضمیر کی 5 قسمیں ہیں۔ ضمیر کی کتنی قسمیں ہیں؟ 5۔ نمبر 1 شخصی، نمبر 2 اشاری، ضمیر اشاری، نمبر 3 ضمیر موصولی، نمبر 4 ضمیر استفہامی، اور 5 ضمیر تنکیری۔ ضمیر شخصی کی بھی 3 قسمیں ہیں، متکلم، حاضر، غائب۔ متکلم کو بولتے ہیں انگلش میں فرسٹ پرسن، حاضر کو سیکنڈ پرسن، غائب کو تھرڈ پرسن۔ ہندی میں متکلم کو اتم پروش، حاضر کو مدھیہ پروش، غائب کو انیہ پروش۔ اتنا ہم لوگ پچھلے ویڈیو میں پڑھ چکے تھے۔ آج کے ویڈیو میں ہم لوگ پڑھیں گے مصدر کی قسمیں۔ کیا پڑھیں گے؟ مصدر کی قسمیں۔ تو مصدر کسے کہتے ہیں؟ اس کو ہم لوگ پچھلی ویڈیو میں پڑھے تھے، ایک بار آج پھر سمجھتے ہیں۔ مصدر سے بغیر زمانہ کے کسی کام کا ہونا یا کرنا معلوم ہوگا۔ جیسے ہم بولے کھانا، تو کھانا ایک لفظ ہے، اس میں کوئی زمانہ نہیں ہے، پھر بھی اس سے پتہ چل رہا ہے کہ کھانا یعنی کھانے کوئی آدمی کھا رہا ہے۔ سونا، پڑھنا، لکھنا، جس میں نہ آئے گا وہ مصدر ہوگا، جس میں نہ آئے گا وہ کیا ہوگا؟ مصدر۔ مصدر
سے بغیر زمانہ کے کسی کام کا ہونا یا کرنا معلوم ہوتا ہے نا. جس بھی لفظ میں اگر نہ آئے گا وہ کیا ہوگا؟ مصدر ہوگا. تو آپ لوگ اس کو پچھلے ویڈیو میں پڑھ چکے تھے. آج ہم لوگ مصدر کس میں پڑھیں گے؟ مصدر کا ایک ڈیفینیشن اور ہے. مصدر وہ اسم ہے جو کسی کلمہ سے نہ بنایا گیا ہو لیکن دوسرا کلمہ اس سے بن سکتا ہو. جیسے پڑھنا یہ مصدر ہے. اس سے یہ تو کسی لفظ سے نہیں بنا ہے لیکن اس سے دوسرا لفظ بن سکتا ہے. جیسے پڑھنے والا، کھانا سے کھانے والا، سونا سے سونے والا. آج کے ویڈیو میں ہم لوگ پڑھیں گے مصدر کی قسمیں. کیا پڑھیں گے؟ مصدر کی قسمیں. مصدر کی 4 قسمیں ہیں. نمبر 1 مصدر اصلی یا وجعی. مصدر اصلی یا وجعی. نمبر 2 مصدر جعلی. نمبر 3 مصدر مفرد. نمبر 4 مصدر مرکب. ایک ایک کر کے ہم لوگ پڑھتے ہیں. سب سے پہلے پڑھتے ہیں مصدر اصلی یا وجعی. مصدر اصلی یا وجعی وہ مصدر ہے جس کو اہل زبان نے مصدری معنی کے لیے بنایا ہو. جیسے آنا، کھانا، گرنا. یہ کیا ہے؟ مصدر اصلی یا مصدر وجعی. نمبر 2 میں کیا ہے؟ مصدر جعلی یا مصدر غیر وجعی. وہ مصدر ہے جس کو اہل زبان نے دوسری زبان سے لے کر مصدر بنایا ہو. جیسے آزمانا، طلب کرنا. مطلب دوسری زبان سے لفظ کو ملا کر کے اس کو جو ہے کہ مصدر بنایا ہو. نمبر 3 میں ہے مصدر مفرد. مصدر مفرد وہ ہے جو اکیلا مصدری معنی دیتا ہو. جیسے لانا، گرنا. نمبر 4 ہے مصدر مرکب. مصدر مرکب وہ ہے جس میں حروف، الفاظ یا فقرے سے جوڑ کر بنایا جائے. جیسے مدد کرنا، بھیک مانگنا وغیرہ وغیرہ. یا تھپڑ مارنا، سرکانا، التجا کرنا وغیرہ وغیرہ. مصدر کی کتنی قسمیں ہیں؟ 4 قسمیں ہیں. یہ ویڈیو ہم جو بنا رہے ہیں جدید اردو قواعد حصہ 2 سے. بعض کتابوں میں مصدر کی 6 قسمیں بھی ہیں، مصدر کی 5 قسمیں بھی ہیں. تو سب کتاب الگ الگ ہے، سب میں الگ الگ بات ہے. ہم جس کتاب سے بنا رہے ہیں اس میں مصدر کی 4 قسمیں ہیں، اس لیے مصدر کی 4 قسمیں پڑھائے ہیں. مصدر کو ہم لوگ ہندی میں بولتے ہیں کریا. کیا بولتے ہیں؟ کریا. انگلش میں ورب ہے. جس بھی لفظ میں نہ آئے گا وہ مصدر ہوگا. تو یہ ویڈیو کیسا لگا آپ لوگ ضرور کامنٹ میں بتائیے گا، اور اچھا لگا تو ویڈیو کو لائک کریے، اور اسی طرح کا ویڈیو پانے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن دبا دیجیے تاکہ آپ کو سارا ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ٹائم ٹو ٹائم مل سکے. ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں. جب تک کے لیے بائے. تھینک یو. آل دا بیسٹ. شکریہ.